بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ویورز، میں ایس ٹی این نیوز کی طرف سے نعمان صادق آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم رحیم یار خان میں موجود ہیں، اور جس طرح آپ کے علم میں ہوگا اور اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 27 ستمبر جو ہوتا ہے 27 سپٹمبر کو انٹرنیشنل ٹورزم ڈے کے طور پہ اس دن کو منایا جاتا ہے. تو اس مناسبت سے رحیم یار خان میں ہمارے ملک کے تمام تقریباً پنجاب کے تمام شہروں سے، رحیم یار خان سے اور سندھ کے بیشتر سکھر تک کے جو شہروں سے ہمارے بائکرز یہاں پہ موجود ہیں. یا آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے بڑے خوبصورت بائکس یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ایونٹ ہوتا ہے، ایک ریلی ہوتی ہے اور اس میں بائکرز ہمارے شامل ہوتے ہیں. بلکہ جس طرح ہمارے اویس بھائی کیمرہ پہ ہیں، وہ بھی کچھ دیر قبل یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بائکس دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دھوم فلم کے بائکس ہیں. تو دھوم فلم کے بائکس ہوں نہ ہوں، لیکن ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کے وہ ہیروز موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ان خوبصورت بائکس کے اوپر بیٹھ کر دھوم مچا دیتے ہیں. طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ایک بڑے خوبصورت بائکر ہیں. ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کا ایونٹ ان کا اور آج کا یہ دن کس طرح کا گزرا. السلام علیکم طیب بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. اچھا طیب بھائی، آج ماشاءاللہ آپ کا دن بڑا مصروف گزرا جو بائکنگ کے حوالے سے. تو آج آپ سارا دن آپ کی کیا مصروفیات رہی اگر آپ ہمارے ایس ٹی این کے ویورز کو بتانا چاہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ادھر جو ہمارے مہمان آ رہے تھے 110 بائکرز ہیں ملتان سے جو آ رہے تھے، ان کے ویلکم کے لیے یہاں ساری ارینجمنٹس کی ہیں ہم نے ادھر پریس کلب کے اندر. پھر ان کو ریسیو کرنا تھا. ان کو ریسیو کرنے کے لیے ہم ٹوٹا شو روم تک گئے. ٹوٹا شو روم سے پھر ان کو ریسیو کیا، سب مہمانوں کو 110 بائکرز کو. اس کے بعد ہم پولیس لائن گئے ہیں. یوم شہدا ہمارے کچھ جوان شہید ہو گئے تھے کچے کے علاقے میں پولیس کے. پھر ان کو خراج عقیدت پیش کیا ادھر. پھر ادھر سے پوری سٹی کا ہم نے وزٹ کیا، مہمانوں کو پورا سٹی وزٹ کروایا ٹور کر کے. پھر ہم سیدھا ادھر پریس کلب آ گئے ہیں. تو اب پریس کلب میں ان کا ادھر عشائیہ ہوگا سب کا، ادھر گولڈ شیلڈز وغیرہ سب کچھ دی جائیں گے مہمانوں کو. اچھا طیب بھائی، یہاں یوں جو آپ اس کو سولو بائکرز بھی آپ آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اس میں فیملی بائکرز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں. مطلب وہ کوئی بہن ہو یا ان کی سسٹر یا ان کی کوئی مسز جو بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو اس طریقے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بس ان کو شوق ہوتا ہے. ادھر ہمارے ابھی فہیم بھائی ہیں، وہ اپنی مسز کو لے کے ہر جگہ جاتے ہیں. وہ حتیٰ کہ آپ آج بھی اپنی مسز کو لے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی سارے ٹور میں جتنا بھی ان کو ویلکم کیا سب ہمارے ساتھ ہے. فہیم بھائی اپنی مسز کے ساتھ ہے. وہ ان کو جنون کی حد تک شوق ہے. اچھا، وہ جنون بھی غالباً ایک تھا نا وہ مووی، اور وہ بائک کا نام بھی ہے جنون. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بائکس جو ہیں وہ اصل میں آپ کے ایموشنز کے نام کے ساتھ رکھے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر جنون آتا ہے، آپ کے جنون کو دیکھ کر برانڈ رکھا جاتا ہے. برانڈز ہیں جی ہمارے ساتھ، اور طیب صاحب موجود تھے. طیب بھائی بہت شکریہ. اور ہم ناظرین مزید اپنے دوستوں سے ملتے ہیں. تو ہم اپنے ویوز کو، اپنے ان دوستوں کو، اپنے ہیروز کو، اپنے ان بائکرز کو، ان سے ملتے ہیں اور اپنی گفتگو کا، اپنی چل مل کا آغاز جاری رکھتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی این نیوز، رحیم یار خان اور میں ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کا نعمان صادق. جی تو معزز ویورز، اور اب ہم ہیں ایک اور بائک پہ، اور یہ جو سا بائک ہے یہ ورلڈ ٹور کر چکا ہے، پوری دنیا گھوم چکا ہے. جیلس نہیں ہونا بالکل بھی کہ یہ بائک آپ سے اچھا پوری دنیا گھوم چکا ہے. اکیلا نہیں گھوما، ہمارے مسعود بھائی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ انٹرنیشنل بائکر ہیں جو اسی بائک پر اپنا انٹرنیشنل پوری دنیا کا وزٹ کر چکے ہیں، اپنا جو ہے ٹرپ مکمل کر چکے ہیں. تو ہم مسعود بھائی سے ان کے ویوز لیتے ہیں. السلام علیکم مسعود. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا مسعود بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ ایونٹ میں موجود ہیں، اور آج کی مصروفیات کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے آج سارا دن بڑا اچھا اور بڑا بزی ڈے گزارا، اور شہداء کے پاس بھی آپ گئے جو ہمارے یہاں پہ کچے کے جو شہداء پولیس میں ہوئے تھے. اچھا، ورلڈ ٹور کے حوالے سے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ اس بائک پر پوری دنیا گھومے. ہریتک روشن اس بات سے یقیناً بہت پریشان ہوگا، لیکن آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو وہ ایکسپیرینس کس طرح کا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا فرسٹ ٹائم میں ملک سے باہر جو گیا ہوں، میں اس بائک پہ گیا ہوں. میں جہاز پہ نہیں گیا ہوں.
مطلب پہلی دفعہ میں ملک سے باہر گیا تھا, اور وہ بہت ہی ایک مطلب ایڈونچر اور آؤٹ اسٹینڈنگ, اور اتنا کوئی ایکسائٹمنٹ تھی اس ٹرپ کی. ہمارے 26 بائکرز تھے ہمارے ساتھ, اور سعودی عرب جانا تھا عمرہ کے لیے. لاہور سے نکلے ہم لوگ, اور رکتے رکتے 4-5 دنوں میں 6 دنوں کے بعد ہم نے ایران کو کراس کیا, بارڈر اس کا. اور فیلنگز جو تھیں بہت اچھی تھیں, اور جو ہمارا آگے استقبال تھا ایران میں, اور وہ لوگ اتنے ہمبل اور اتنے مہمان نواز تھے کہ ہم حیران رہ گئے ان کو دیکھ کے. بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. مشہد میں رکے تھے؟ مشہد میں نہیں گئے ہم زیدان میں پہلے زیدان میں رکے تھے. اس کے بعد ہم لاسٹ میں تہران تک گیا, اور بیچ میں بندر عباس ٹھہرے ہم, اور مطلب مختلف سٹیز میں سلو جہاں پہ رات ہو جاتی تھی اور پلان ہوتا تھا وہاں پہ رکتے تھے. اور مطلب میں نے ایک چیز وہاں پہ نوٹ کی جو ہمیں سب سے حیران کن لگی, کہ اگر ہم کسی سے کچھ راستہ کچھ پوچھ لیتے تھے, وہ لوگ ہمارے ساتھ آگے چل پڑتے تھے بتانے کے لیے. ہاں بالکل, اور 40 کلومیٹر تک ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں صرف راستہ دکھانے کے لیے. اور ہم دوست آپس میں پوچھتے تھے, ہم کہتے تھے یار یہ سمجھ نہیں آ رہی, اتنے مہمان نواز, اور ہمیں ہر بندہ آفر کر رہا ہے کہ ہمارے گھر آ کے رکیں, ہمارے پاس آ کے رکیں. وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بس ہمیں اجازت نہیں تھی. اچھا, آپ کو اصل میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی گری, لیکن ہم کو بھی پاکستانی عادت ہوتی ہے نا, ہم تو سیدھا راستہ ویسے ہی نہیں بتاتے, ہم تو غلط. اور بالخصوص جو بائی دی وے آف جوک بات ہو رہی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا جی لاہوریوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کبھی سیدھا راستہ نہیں بتاتے, وہ لمبا والا ڈلواتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مطلب بڑا اچھا کیا, ظاہر ہے وہ جو ہمارے آپ نے عمرہ بھی کیا وہاں پہ. اچھا, اس کے بعد آپ ایران سے لے کے تو کن ایریاز میں رہے ایران کے بعد؟ ایران سے بائی فیری یو اے میں انٹر ہوئے تھے, وہاں سے پھر بائی روڈ ہم سعودی عربیہ میں, وہاں سے اس کا کیپٹل, اس کے بعد وہاں سے پھر ہوتے ہوئے مکہ, دین مدینہ, دین یہی روٹ ٹرپ پھر واپس ہم ایران کے تھرو. یعنی واپسی پہ آپ عمرہ واپسی پہ کر کے آئے؟ بیسیکلی جاتے ہوئے بائی فیری تھا, اور واپسی عراق تھا. تو عراق میں تھوڑا سا سیکیورٹی ایشو تھے, 26 بائکرز تھے, اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے, کچھ اس طرح سے معاملات تھے, اس لیے پھر وہ واپس ہم دوبارہ سے پھر اسی رونگ سے واپس آئے, اسی راستے سے واپس آئے. چلیے, واپسی پہ ایک مرتبہ پھر مکہ شریف اور مدینہ المنورہ کی زیارت بھی ہو گئی. اور اب آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ نیکسٹ پلان ہمارا جو اوکے ابھی بس کچھ میرے پاس ڈی پی او صاحب آئیں گے, ان کو ریسیو کرنے جانا ہے. اس کے بعد مہمانوں کو رات کھانا وغیرہ کھلائیں گے. پھر نیکسٹ ڈے صبح مارننگ میں ہمارا پلان ہے کہ ارلی ان کو ناشتہ کروا کے ڈیزرٹ لے کے جانا ہے, ٹھنڈی ہوا اور ڈیزرٹ ان کو دکھائیں گے, ذرا مزہ آئے گا. نہیں, صبح ارلی مارننگ, ارلی لے جائیے گا, ورنہ یہ ڈیزرٹ کا بھرم رہ جائے گا جو ہے نا. بالکل. وہ اس کے علاوہ پھر ان کو پٹن منارہ, اور اس کے علاوہ 1-2 جگہ اور ہیں. پھر بھونگی مسجد بھی لے جائیے. بھونگی مسجد کا پلان ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل وہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ, ہاں سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے, اس لیے ہم تھوڑا سا رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ کچے والے سن رہے ہو تو یارو مہربانی کرو یار, بائکرز کو جانے دینا. باقی تو چلو تو ہلکا پھلکا چلتا رہے گا, مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ جو ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, تو مہمانوں کو بھونگی مسجد تک جانے دیں, کوئی عذر مانے نہیں. سر مسعود صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کے قیمتی ویوز کا بہت شکریہ. اور معزز ناظرین, ہم اپنے ویوز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ویوز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فہیم سمر صاحب. یہ بھی اسی جو آپ ہماری جو یہ انٹرنیشنل جو ایونٹ ہے جن سا بائکرز کا اور یہ ٹورزم کے حوالے سے, فہیم صاحب بھی موجود ہیں اور ان کی مسز بھی موجود ہیں. یہ دلچسپ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اس میں فیملیز بھی, یعنی اکٹھے جو کپل ہوتا ہے وہ فیملی کے ساتھ یہ لوگ بائکنگ کرتے ہیں. تو ان سے ہم اپنی گفتگو کا تھوڑا سا ان سے کچھ تجربے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا فیملی کے ساتھ ایکسپیرینس کس طرح کا رہا. السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں آپ بھائی, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا بڑا احسان کرم. جی فہیم صاحب, آپ کا یہ جو سفر ہے یہ بائکنگ کے حوالے سے, یہ کیسا رہا, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتانا جی, میں تقریباً سن 1986 سے بائک پر سیاحت کر رہے ہیں. ہم دونوں میں ابھی بھی کپل ہیں. آپ نے تو میٹرک بھی بائک پہ کیا ہوگا. ہاں, ایسے سمجھو کہ میں نے دوران تعلیم جو ہے نا سیاحت کرنی شروع کر دی ہے.
बाइक पर सेहत करने का जो मज़ा है वो गाड़ी में या कार में या बस या जीप में वो 100% पूरा नहीं होता। बाइक जब आप तमाम व्यू देखते हैं बाइकिंग के, तो वो उसको जिस जगह चाहें आप उसको रोक भी सकते हैं। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं कार के अंदर, अगर सर्दियाँ हैं तो आप हीटर चला लेते हैं, अगर गर्मी है तो आप एसी चलते हैं। बाहर की जो फीलिंग होती है ना भाई, जो उसकी लताफत होती है, जो वो हवा होती है, आपको वो कार में महसूस ही नहीं हो सकती। जो मोटरसाइकिल पर झरनों की आवाज़ें, चहचहाने की परिंदों की आवाज़ें और दरियाएं, ये वो बहुत कोई चीज़ जो है ना ये इसमें नज़र आती है आपको। और आज अच्छा, ये मिसेस जो हैं, मिसेस फ़हीम भी आपके साथ होती हैं, तो मिसेस फ़हीम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कितने अरसे से बाइकिंग कर रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा है। हम माशाल्लाह घूमते फिरते हैं। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, इधर निकलना चाहिए, बच्चों को भी घूमना चाहिए और सैर व तफरीह करनी चाहिए। आप कितने अरसे से कर रही हैं बाइक? यानी कि काफ़ी अरसा हो गया, 35 हाँ इतने हो। मतलब हिजाब में रहकर, पर्दे में रहकर, अपने महरम के साथ रहकर आप दुनिया में आगे अपना नाम बना सकती हैं ना, तो ये बच्चियों को इस तरह चाहिए, इस तरह करना। क्या ख्याल आप? बहुत बहुत मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिसेस फ़हीम और फ़हीम समरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़। मैंने आपका पहला इंटरव्यू दिया, मैंने कभी किसी को एक छोटा सा नारा लगाना है, पाकिस्तान हाँ जी, जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।